الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. دونوں مشرق کا مالک وہی ہے اور دونوں مغرب کا مالک بھی وہی ہے. اے انسان اور جنات، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے تو دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ آپس میں مل جاتے ہیں.
لیکن پھر بھی ان کے درمیان میں ایک آر ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں سمندر اپنی حد سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اے انسان اور جنات، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی دو سمندروں کے مجموعے سے موتیاں نکلتی ہیں، مونگے نکلتے ہیں۔ اے انسان اور جنات، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہی کے قبضے میں سمندر میں وہ کشتیاں ہیں جو پہاڑوں کی طرح اٹھائی گئی ہیں۔ اللہ ہی کے قبضے میں وہ کشتیاں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں اٹھائی گئی ہیں۔ اے انسان اور جنات، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے۔ تیرے پروردگار کی عظمت اور بزرگی والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اے انسان اور جنات، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ ہی سے تو اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ اللہ روزانہ کسی نہ کسی شان کے اندر ہوتا ہے۔ اے انسان اور جنات، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دو بھاری مخلوق یعنی جنات اور انسان، ان قریب تمہارے لیے ہم فارغ ہونے والے ہیں۔ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنات اور انسان کی جماعت، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کے حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل ہو جاؤ۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے ہی کہ تم آسمانوں اور زمین کے حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ نا۔ تم زبردست طاقت کے بغیر باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں تم دونوں پر چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کیا ہوگا تمہارا جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا؟ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن نہ کسی انسان کو اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ کسی جنات کو یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کون کون سا جرم کیا۔ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم لوگوں کو تو ان کے چہرے کی علامتوں سے ہی پہچان لیا جائے گا، اور ان کے بال پکڑ کر اور ان کے پیروں کو پکڑ کر ان کو گھسیٹا جائے گا۔ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو اب بھی جھٹلاؤ گے؟ دیکھو یہ ہے جہنم جس کا انکار مجرم لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جہنم کے مابین اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ اے انسان اور جنات، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے دو باغات ہیں۔ اے انسان اور جنات، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سورہ رحمان کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ آج تیسرا دن ہے اس کی تفسیر کے اندر۔ سورت کا بنیادی موضوع تو یہی ہے کہ اس میں اللہ اپنی نعمتیں شمار کرواتا ہے، اور پھر نعمت شمار کروانے کے بعد انسان اور جنات سے مخاطب ہو کر اللہ کہتا ہے کہ تم دونوں میری کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر تو میں نے بہت سی نعمتیں برسائی ہیں، تمہاری ہر سانس اور دل کی ہر دھڑکن میری نعمت کی محتاج ہے، لیکن پھر بھی تمہارے اندر یہ طاقت آتی کہاں سے کہ تم میرے سامنے اپنی جرأت ظاہر کرتے ہو، میرے سامنے اپنی ہمت بڑھاتے ہو؟ تمہارا رویہ انصاف سے بہت دور ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ میں دو مشرق اور دو مغرب کا مالک ہوں۔ میں آپ لوگوں کو جیسے کل بتا چکا کہ مشرق اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب آسمان کے اس کنارے کو کہتے ہیں جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ اب مشرق ایک ہوتا ہے
مغرب بھی ایک ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز جاننے کے باوجود کہا کہ میں 2 مشرق کا مالک ہوں، 2 مغرب کا مالک ہوں۔ سورج کے ڈوبنے کی جگہیں 2 تھوڑی ہوتی ہیں، ایک ہی ہوتی ہے۔ سورج کے نکلنے کی جگہیں 2 نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے یہ چیز جاننے کے باوجود کہا 2 مشرق 2 مغرب۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تفصیل میں جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو گرمی کے موسم میں سورج ایک الگ جگہ سے نکلتے ہیں، اور سردی کے موسم میں جگہ اور سمت وہی ہوتی ہے لیکن ذرا اختلاف ہوتا ہے، اسی لیے تو وقت کے اندر ہم تفاوت پاتے ہیں۔ تو سردی کے موسم میں سورج کے نکلنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں سورج کے نکلنے کی جگہ کچھ الگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سورج کے نکلنے کی 2 جگہیں ہوئی، اور پھر سورج جب الگ جگہ سے نکلے گا سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں تو ڈوبے گا بھی الگ جگہ پر، تو اس طرح ڈوبنے کی جگہیں بھی 2 ہوئی۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک ہوں، یعنی سردی کے موسم میں جو کام تم کرتے ہو اس پر بھی میرا مکمل اختیار ہے، اور گرمی کے موسم میں جو تم کام کرتے ہو اس پر بھی میرا مکمل اختیار ہے۔ تم جو بھی چلن پھرن کرتے ہو یہ میرے اختیار سے کرتے ہو، پھر بھی تم دونوں اپنے پروردگار کی کتنی سب نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ نے پھر 2 سمندروں کو چلایا، ایک میٹھا سمندر اور ایک کھارا سمندر۔ وہ دونوں ملتے بھی ہیں، اور دنیا کے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ میٹھا سمندر اور کھارا سمندر ملتا ہے، لیکن ملنے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس نہیں جاتے۔ اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک پرت رکھی ہے، ایک حائل رکھا ہے، ایک آر رکھی ہے کہ وہ دونوں اپنے حد سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اے انسان ذرا سوچ، تو پانی پیتا ہے، میٹھے پانی کا تو بڑا محتاج ہے۔ اگر یہ میٹھا پانی کھارے پانی کے ساتھ مل جاتا تو یہ تیرا میٹھا پانی کھارا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو پھر پانی کہاں سے پیتا تم میٹھے پانی کا استعمال کس طرح کر پاتا؟ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر ان دونوں سمندروں سے موتیاں نکالتے ہیں اور مونگے نکالتے ہیں۔ موتیاں تو سب جانتے ہی ہیں، مونگے یہ دراصل ریڈ کورل کو کہتے ہیں۔ سمندر کے اندر لال قسم کا ایک کورل ہوتا ہے، اس سے بہت سے لوگ انگوٹھیاں بناتے ہیں، بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے وہ، یہ سمندر سے نکلتا ہے۔ اب مشہور تو یہ ہے کہ یہ کھارے سمندر سے نکلتا ہے، میٹھے پانی سے نہیں نکلتا یہ، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھارے سمندر سے بھی نکلتا ہے اور میٹھے سمندر سے بھی نکلتا ہے، دونوں سے نکلتا ہے۔ تو یہاں آدمی یہ نہ سمجھے کہ دونوں سے نکلتا ہے، بلکہ دونوں کے مجموعے سے نکلتا ہے۔ یعنی یہاں پر وہ موتی مراد ہے اور وہ مونگا مراد ہے جو اس کھارے پانی سے نکلتا ہے جو کھارا پانی میٹھے پانی سے ملا ہوا ہو، مجموعہ مراد ہے اس سے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، آدمی اس سے بڑا بڑا بزنس کر لیتا ہے، ہم کو اس نعمت کا بھی اعتراف کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سمندر کے اندر جو کشتیاں نظر آتی ہیں، جو پہاڑوں کی طرح اونچی کھڑی نظر آتی ہیں، کتنی بڑی بڑی کشتیاں، امپورٹ ایکسپورٹ کتنا سب ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوائی جہاز کے ذریعے سے یہاں وہاں نہیں ہو سکتی، وہ سمندر کے ذریعے سے یہاں وہاں ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سمندر کا سفر کرنا آسان کام نہیں۔ وہاں جب رات کا منظر ہوتا ہے اور آدمی بیچوں بیچ سمندر کے اندر ہو، جہاں پر موجیں کبھی کبھی پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ جاتی ہیں، تب آدمی اللہ کو نہ ماننے کے باوجود بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ اتنا خوفناک منظر ہوتا ہے کہ آگے بھی اندھیرا، پیچھے بھی اندھیرا، دائیں طرف بھی اندھیرا، بائیں طرف بھی اندھیرا، اور موجیں یہاں وہاں۔ آسمان کی تحقیقات ابھی سائنٹسٹ لوگ کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں ڈسکور کر رہے ہیں۔ سمندر کے اندر بھی اس طرح کی تحقیقات یہ لوگ کرتے تھے ایک زمانے میں، اور ان کو بہت ساری عجیب عجیب مخلوقات ملتی تھی، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ ناسا والوں نے سمندر کی تحقیق کرنا بند کر دیا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ سمندر کی پوری تحقیق آج کے زمانے میں بھی مکمل نہیں ہوئی، اتنا خوفناک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس خوفناک سمندر کے اوپر پہاڑوں کی طرح اونچی اونچی کشتیاں برقرار رکھتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو روئے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں نا سب کو فنا ہونا ہے، میری ذات کے علاوہ کوئی ذات باقی رہنے والی نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنا ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، لیکن ہم اس کو ابدی ٹھکانہ سمجھتے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں کے اندر اپنا رنگ لگاتے ہیں، دنیا کی دل فریبیوں پر فریفتہ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ جو رنگ رنگیلی دنیا ہے یہ ایک واضح دھوکہ ہے، اس کے چکر میں نہ آنے والے حقیقت میں سمجھدار اور عقل مند کہلاتے ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، کہ 40 سال تیری زندگی کے گزر گئے، تو 40 سال کا ہو گیا لیکن پھر بھی بچے جیسا دماغ ہے تیرا مزاج اس سے بدلا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ موت اب تیرے سامنے کھڑی ہے، تو ابھی بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ موت سے میں بہت دور ہوں، نہیں، موت ہر ایک پر آتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے اور وہ سور کے اندر پھونک کر تمام چیزوں کو تباہ کریں گے نا، تو اس وقت جو فرشتے بھی ہوں گے نا ان پر بھی موت آنے والی ہے۔ اور یہ چیز ابن حجر نے بیان کی ہے، بڑے بڑے علماء نے بیان کی ہے کہ اس آیت سے تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے بھی مریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو موت دے گا، تسبیح کرنے والے فرشتوں کو موت دے گا، رکوع اور سجدے کے اندر وقت گزارنے والے فرشتوں کو موت دے گا، اور تمام فرشتوں کو موت دینے کے بعد ملک الموت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوگا اور کہے گا اے ملک الموت، اے موت کے فرشتے، کون باقی ہے؟ اس وقت موت دینے والا فرشتہ بھی خوف کے اندر اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرے گا، اور وہ بھی خوب خوف سے لبریز ہوگا، ڈرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا اے اللہ تو زیادہ علم رکھتا ہے، میرے اندر جتنا علم ہے تیرے اندر اس سے زیادہ علم ہے، تیرے علم سے بالا تو کسی کا علم نہیں، تو جانتا ہے کہ میں باقی ہوں، جبریل باقی ہے، اسرافیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، ہم 4 فرشتے اب باقی ہیں، نہیں اللہ تیری ذات باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جلال کے اندر ہوں گے، اللہ کی جو صفت جلال ہے وہ اپنے عروج پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے کہے گا جاؤ جبرائیل کے پاس جاؤ اور اس کی روح کھینچ کر لے آؤ۔ ملک الموت اس طرح جبرائیل کے پاس پہنچے گا اور وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں گے ایسی حالت میں کہ جبرائیل علیہ السلام سجدے کے اندر ہوں گے، رکوع کے اندر ہوں گے، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہوں گے۔ تو وہ منظر دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے مسکین، یہ جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے اے مسکین، تو کتنا بے خبر ہے اس چیز سے جو تیرے پروردگار نے تیرے متعلق چاہ لیا ہے۔ میں آیا ہوں تجھے یہ بات بتانے کے لیے کہ تیرے پروردگار تیری روح چاہ رہا ہے اور تجھ پر موت آنے والی ہے۔ آسمان کے اندر جتنی مخلوقات تھی سب ختم ہو گئی، زمین کے اندر جو مخلوقات تھی سب ختم ہو گئی۔ اللہ نے تجھے عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، اب جب ساری مخلوقات تباہ ہو گئی ہے تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیری روح لینے کے لیے بھی۔ یہ سن کر جبرائیل امین بھی رو پڑیں گے اور رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ سکرات الموت کو تو میرے لیے آسان کر دینا، اور اس طرح ملک الموت ان کو گرفت کے اندر لے گا اور ان کی روح بھی نکالے گا۔ اس کے بعد ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو کہیں گے اے اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا اے اللہ تیرا علم مجھ سے بہت زیادہ ہے، تو جانتا ہے کہ میں باقی ہوں، میکائیل باقی ہے، اسرافیل باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جاؤ اب میکائیل کی روح لے کر آؤ، میکائیل پر بھی موت طاری کرو۔ اس طرح ملک الموت میکائیل کے پاس جائیں گے، اور وہ جب میکائیل علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ میکائیل علیہ السلام بارش کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ بادلوں کا ناپ لے سکے اور لوگوں پر بارش برسا سکے۔
تو اس وقت ملک الموت میکائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کہے گا اے مسکین، تو کتنا بے خبر ہے اس ارادے سے جو اللہ نے تیرے متعلق کر لیا ہے۔ روزی کا دروازہ اب بند ہو چکا، کوئی مخلوق زندہ ہی نہیں ہے کہ اب تو روزی کا انتظار کر رہے۔ تمام چرندے، پرندے، درندے، مکوڑے اور چوٹیاں بھی سب کے سب مر چکی ہیں، آسمان پھٹ چکا ہے، زمین ختم ہو چکی ہے، تو روزی کا انتظار کیوں کر رہے؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس لیے تاکہ میں تجھ پر موت طاری کروں۔ میکائیل یہ سن کر رو پڑیں گے اور کہیں گے اے اللہ، موت کی سختیاں میرے لیے آسان کر دینا۔ موت ایک تلخ گھونٹ ہے کہ ہر جاندار کو پینا ہے، ہم کو بھی پینا ہے۔ یہ جو سختی ہے موت کی، اس کو میرے لیے آسان کر دینا۔ اس طرح ملک الموت اس کو اپنے گرفت میں لے گا اور ان کو بھی موت دے دے گا۔ اللہ واپس ملک الموت سے پوچھے گا اے ملک الموت، کون باقی ہے؟ ملک الموت وہی جواب دیں گے، میں باقی ہوں، اسرافیل باقی ہے، اے اللہ تیری ذات باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو اسرافیل علیہ السلام کی روح لینے کے لیے بھیجیں گے، اور جب اسرافیل علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو ملک الموت وہی کہے گا اے مسکین، تو کتنا بے خبر ہے اس ارادے سے جو اللہ نے تیرے بارے میں کر لیا ہے۔ اللہ نے مجھے بھیجا اس لیے تاکہ میں تجھ پر موت طاری کروں۔ اسرافیل علیہ السلام اس وقت سور پھونکنے سے فارغ ہو چکے تھے اور کہیں گے بڑا بالا اور بہت برتر ہے وہ خدا جس نے موت کے ذریعے سے تمام لوگوں پر اپنا غلبہ چھا دیا۔ بہت پاک اور بالا اور برتر ذات ہے اس خدا کی جس نے موت کے ذریعے سے بھل بھلی مخلوق کو مغلوب کر دیا۔ وہ کہے گا اے اللہ، تو میرے لیے آسان کر دے موت کی سختیوں کو، اور اس طرح موت اس پر بھی طاری ہوگی۔ ابن الجوزی جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، بستان الواعظین و ریاض السامعین کتاب ہے، اس کے اندر ابن الجوزی نے یہ بات بیان کی۔ اب یہ بات جو ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ واقعہ لوگوں نے بیان کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے بیان کیا ہے، بہت سی ضعیف سندوں سے یہ واقعہ ہم تک پہنچا ہے۔ اب ضعیف سند سے پہنچا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس انکار کر دیں کہ نہیں ہوگا، یہ ضعیف کے اندر بھی صدق کا احتمال ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے ہو یہ، لیکن یہ بات تو ہوگی ہی کہ فرشتوں پر موت آئے گی، کیونکہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہے۔ تو ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اسرافیل کا جسم جب روح سے خالی ہو جائے گا اور وہ اس طرح گریں گے نا، تو اگر آسمان والے اور زمین والے اس وقت زندہ ہوتے نا تو اس کے گرنے کی آواز سے ہی سب مر جاتے، اتنی بڑی مخلوق اس وقت گرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واپس ملک الموت کی طرف توجہ کرے گا اور کہے گا اے موت کے فرشتے، کون باقی ہے؟ اور اس وقت ملک الموت بہت زیادہ گھبرا رہے ہوں گے۔ اسرائیل وہ کہے گا کہ اے اللہ، تو زیادہ جانتا ہے کہ اب میرے اور تیرے سوا کوئی باقی نہیں ہے اس کائنات کے اندر، میں باقی ہوں، آپ باقی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی تیسرا باقی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میری عزت و جلال کی قسم، میں تجھے بھی وہی چکھاؤں گا جو تو میرے بندوں کو چکھایا کرتا ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں جا اور وہاں جا کر اپنی روح نکال لے، وہاں پر تجھے بھی مرنا ہے۔ گھبرا کر اسرائیل علیہ السلام وہاں جائیں گے جنت اور جہنم کے مابین، اور وہاں پہ ایک ایسی چیخ ماریں گے نا کہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اس چیخ کی وجہ سے اگر کوئی آسمان والا اور زمین والا زندہ ہوتا نہیں تو چیخ سن کر ہی مر جاتا، اتنی خطرناک چیخ ان کی زبان سے نکلے گی، اور وہاں پر یہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی طرف توجہ کرے گا، آسمان اور زمینیں اپنے قبضے کے اندر لے گا، کیا کیفیت اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ صدائے لگائے گا اے دنیا کہاں گئی تیری نہریں، کہاں گئی تیری سب زمینیں، تیرے رہنے والے کہاں گئے، وہ بادشاہ لوگ کہاں گئے، بادشاہ کے جو بیٹے ہیں شہزادے وہ کہاں گئے، جبار اور ظالم لوگ جو اکڑ کر چلا کرتے تھے وہ کہاں گئے، ان کے بیٹے جو ان کے باپ کی وجہ سے اکڑ کر چلتے تھے وہ کہاں گئے۔ آج تو کوئی تکبر کرنے والا نظر نہیں آتا،
آج تو کوئی ظلم کرنے والا نظر نہیں آتا. کس کے لیے بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم. آج تراویح کے اندر جو آیت پڑھی جائے گی یہاں مسجد یوسف میں اور تقریباً ہر مسجد میں یہ آیت لمن الملک اليوم. آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ جب حافظ یہ پڑھے نا لمن الملک اليوم تو ہم یہ سب چیزیں سوچے جو ہم نے آج کی تفسیر کے اندر سیکھا. یہ ہے قرآن کے اندر تدبر. آپ سمجھے؟ لمن الملک اليوم وہ پڑھے گا تو آپ کا ذہن ان سب چیزوں کی طرف جانا چاہیے. یہ ہے قرآن کے اندر تدبر. ہم سوچیں کہ اللہ یہ سب کرے گا. آج کس کے لیے بادشاہت؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کہ سناٹا ہے, کوئی جواب دینے والا نہیں, کوئی آہٹ نہیں, تو اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. تمام تر سلطنت اللہ ہی کے لیے. آیت کے اندر یہی بات بتائی گئی کہ زمین کے اندر تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے اور تیرے پروردگار کی جلال اور عظمت والی ذات ہی باقی رہے گی. تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سب اللہ سے حاجتیں مانگتی ہیں. خواہ وہ بولنے والی مخلوق ہو جیسے ہم, یا نہ بولنے والی مخلوق ہو جیسے جانور, سب اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں اپنی اپنی زبان میں. ہاں یہ بات ہے کہ ان کی تسبیح کا طریقہ ہم کو معلوم نہیں, نہ ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن حاجتیں سب مانگتے ہیں. لیکن اللہ کس کی حاجت پوری کرتا ہے؟ ان لوگوں کی حاجت اللہ پوری کرتا ہے جنہوں نے اپنے جسم کو حلال سے آراستہ کیا ہو, حلال کھاتے ہوں, حلال پہنتے ہوں. ورنہ وہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں, حرام پہنتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا. صحیح حدیث ہے جس کے اندر حضور نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے. یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ. حضور نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبا چوڑا سفر کرتا ہے. سفر کے اندر تو دعا قبول ہوتی ہے نا, پرا گندا, بکھرے بال اور لباس بالکل میلا کچیلا. اس طرح وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور بڑی لو اور لجاجت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری یہ حاجت پوری کر لے, میں یہ مصیبت کے اندر ہوں, تو اس مصیبت سے مجھے نکال. حضور کہتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, جو غذائی اپنے اندر لیتا ہے تو حرام کی لیتا ہے. دھندا اس کا اچھا نہیں ہے, ہمیشہ مشتبہ چیزوں کے اندر گھستا ہے. حلال کے اندر اللہ نے رکھا ہے نا, بہت سی چیزیں رکھی ہے اللہ نے, کرتے ہیں, حلال کرنے والے بھی کرتے ہیں. لیکن وہ آج جو جن زی کا جو جنریشن ہے نا, اس کے اندر یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کو فوری طور پر سب چاہیے کہ ابھی سب مل جائے میرے کو, ابھی سے میں کروڑ پتی بن جاؤں. اس طرح نہیں ہوتا, تو وہ حرام کی پیچھے چلا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب اس نے اپنا سر تاپا حرام کے اندر ملوث کیا ہے, اس کی دعا کہاں سے قبول ہونے والی ہے؟ پھر خاص سفر کا وقت ہو, خواہ لجاجت ہو, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہو اور بڑے تواضع سے اللہ کے سامنے وہ دعا کر رہا ہو, وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا قبول نہیں ہوتی, تو پھر وہ کیوں ایسا سمجھتا ہے کہ قبول ہوگی اس کی دعا؟ حرام سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف رکھے, حقوق لوگوں کے ادا کرے وہ, ورنہ وہ قیامت کے دن سب سے بڑا مسکین ہوگا, اگرچہ پھر پہاڑوں کے برابر اس نے نیکیاں کی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کسی نہ کسی شان کے اندر ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ مخلوق کی تدبیر کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کوئی نہ کوئی صفت کا مظاہرہ کرتا ہے. کبھی صفت رزاقیت ہوتی ہے, تو کبھی صفت انتقام ہوتا ہے, کبھی صفت رحمت ہوتی ہے, کبھی صفت غضب ہوتی ہے. اللہ نے مخلوق کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا, اللہ اس کو سسٹین بھی کر رہا ہے. تمام چیزوں کے اندر اللہ کی ایک صفت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. میں نے اپنا ہاتھ اس طرح اٹھایا, یہ اللہ کی ایک صفت ہے. اللہ نے چاہا کہ میں اٹھاؤں اس لیے میں نے اٹھایا, لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ میں اٹھاؤں اپنے اختیار سے, تو میں نے اپنے اختیار سے اٹھایا. تو اس طرح ہر چیز میں اللہ کی صفت کا مظاہرہ ہے. اللہ اتنے بڑے ہیں. اے انسان اور جنات, تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے بھاری مخلوق, کہتے ہیں نا بہت بھاری آدمی ہے, اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے دو بھاری مخلوق, یعنی انسان اور جنات. دو بھاری مخلوق اس لیے کیونکہ گناہ کرتے ہیں, سرکشی کرتے ہیں. جو گنہگار انسان ہوتا ہے جانور بھی اس سے بہتر نہیں,
کیونکہ جانور کے اندر شعور نہیں، اس لیے وہ اس طرح کبھی کسی بکری پر چڑھ جاتا ہے، کبھی کسی بکری پر حملہ کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ لیکن وہی انسان عقل والا ہونے کے باوجود ایسی سب حرکتیں کرے تو جانور سے بدتر ہوا یا نہیں؟ یہ اس اعتبار سے بھاری، جنات بھاری کیوں؟ کیونکہ یہ انسانوں سے زیادہ سرکش ہوتے ہیں۔ انسان تو مٹی سے بنا ہے تو اس کے اندر چلو کچھ مسکنت آتی ہے، جنات تو اور سرکش۔ آگ سے بنی ہوئی ایک مخلوق ہے یہ جنات، جو الگ شکلیں اختیار کر سکتی ہے، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں جب وہ الگ شکل اختیار کریں نا تو ان کو دیکھنا ممکن ہے۔ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنات کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جنات جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ پروں کے ذریعے سے اڑتے ہیں۔ ایک وہ جنات جو سانپ اور کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کتے جو ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں، جنات ان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ یہ بے زبان جو جانور ہوتے ہیں نا ان پر ظلم نہیں کرنے کا۔ ہاں اگر تکلیف ہو رہی ہو تو ذرا آدمی جھٹکے سے ان کو ہٹا دے، لیکن پتھریں مارنا، ان کو لاتے مارنا، پھر ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی ان سب چیزوں کے اندر ہوتا ہے نا پھر وہ جنات کی نظروں کے اندر آ جاتا ہے اور جنات پھر اس کو حیران پریشان کرتے ہیں، پھر بہت پریشان ہو جاتا ہے آدمی، سر ملتا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب یہ اپنے پنجے کے اندر کسی کو لے لیتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں۔ شر مخلوق ہے نا، بہت بدماش مخلوق، چھچوری مخلوق جس کو کہتے ہیں یہ جنات۔ ہاں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، علم جن کے پاس ہوتا ہے ان کے قریب نہیں آتے، یہ بہت ڈرتے۔ ہاں لیکن جو فاسق فاجر ہوتے ہیں، ناپاکی کے اندر لیتے، یہ چھچوری مخلوق اس کو چھوڑتی نہیں، چھیڑتے ہیں یہ۔ تو ایک جنات کی قسم وہ جو اس طرح سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں، جو اس طرح کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں حدیث میں۔ اور ایک جنات کی قسم وہ جو پروں کے بغیر انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ انسان جس طرح بازاروں کے اندر چلتے پھرتے ہیں اس طرح وہ بھی اس طرح چلیں گے پھریں گے۔ ایک جنات کی قسم وہ، ان کے اندر بھی مذہب ہوتے، یعنی بہت سے ایمان والے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ بہت سے جنات شیعہ بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک صحیح بات بتاؤں، حافظ مجزی نے اس قصے کو صحیح کہا ہے، یعنی یہ قصہ معتبر ہے۔ احمد ابن سلیمان نجاد نے اپنی کاپی کے اندر یہ قصہ لکھا تھا کہ امام اعمش نے یہ بات کہی تھی کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا کہ ایک جنات کی عورت یعنی جنی وہ میرے پاس آتی ہے اور مجھے نکاح کا پیغام دیتی ہے۔ جب اس نے مجھے نکاح کا پیغام دیا تو میں نے تو یہ کہا کہ بھائی میں ابھی برابر ہوں اپنی حالت پر، مجھے نکاح کی ضرورت محسوس نہیں ہے، اس طرح میں نے اس کو رد کر دیا۔ لیکن اس کو میں نے اس طرح جانے نہیں دیا، میں نے اس کو اپنے گھر پر دعوت بھی دی۔ تو وہ جنی میرے گھر پر آتی ہے، میں نے اس کے سامنے چاول پیش کیے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چاول کے لقمے اٹھائے جا رہے ہیں اور غائب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن نہ اٹھانے والا مجھے نظر آتا ہے، نہ کس طرح وہ چاول غائب ہوتے ہیں وہ مجھے نظر آتا ہے۔ بس دیکھ رہا ہوں کہ چاول اٹھ رہے ہیں اور غائب ہو رہے ہیں۔ امام اعمش نے یہ بات کہی۔ جب میں نے یہ دیکھا نا تو پھر میں نے اس کو یہ پوچھا کہ تو ذرا مجھے بتا کہ تمہارے جنات کے اندر بھی شیعہ ہوتے ہیں؟ ایران میں جو شیعہ ہیں اس طرح جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں ہوتے ہیں نا، تو تیرا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو اس نے یہ کہا ہمارے اندر شیعہ ہوتے، بدعتی ہوتے، سب ہوتے، تمہارے اندر جس طرح ہوتے نا اس طرح، بس تم کو ہمارا معاملہ نظر نہیں آتا۔ اور شیعہ کے بارے میں جو تو کہہ رہے ہیں نا بدترین مخلوق ہے۔ صحابہ کے بارے میں جو برا بھلا کہے وہ آدمی کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ اس طرح اس جنی نے یہ بات کہی۔ تو اس واقعے سے تو مجھے تو یہی بات بتانی تھی کہ جس طرح ہمارے یہاں مذہب ہوتے اس طرح ان کے یہاں بھی مذہب ہوتے، ان کے یہاں بھی سرکش ہوتے۔ تو اس لیے کہا گیا یہ بھاری مخلوق ان قریب میں تمہارے لیے فارغ ہوں گا۔ فارغ ہوں گا یعنی جس طرح ایک استاد کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو 2-3 سرکش بچے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میں دیکھ 1 منٹ انتظار کر، میں آتا ہوں تیرے پاس، پھر تیری خیر نہیں۔ یہ جس طرح وہ کہتا ہے نا اس طرح اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اے 2 بھاری مخلوق ان قریب میں تمہارے لیے فارغ ہوں گا۔ پھر یہ مت سمجھنا کہ تم نے غلط کیا تو میں تم کو عذاب نہیں دوں گا، نہیں عذاب دوں گا میں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح فارغ ہوں گے اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الگ ہی ہے، اس کی صفت الگ ہی ہے۔
لیکن مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی بہت سے انعامات دنیا پر کر رہے ہیں اور بہت سے اوصاف کا مظاہرہ دنیا پر کرتے ہیں، الگ الگ صفت کا مظہر لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہے۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ پوری کی پوری حساب کی طرف چلی جائے گی۔ یہاں پر یہی بات مراد ہے۔ اور بھاری مخلوق یعنی جنات اور انسان، کیونکہ احکام کا بوجھ انہی پر ڈالا گیا ہے۔ کل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا کہ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب، اتنی زبردست کتاب ہے یہ قرآن کہ پہاڑ اس کا بوجھ اٹھا نہ سکے، آسمان اس کا بوجھ اٹھا نہ سکے، تو حافظ صاحب اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی کھیل ہے، یہ معمولی نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں لیکن وہ چیزیں ہم کو مشکل نہیں لگتی، یہ چیز بہت مشکل لگتی ہے۔ مصلی پر قرآن سنانا، وہ بھی حرف پہ حرف، زبر زیر کی بھول جاتی ہے تو وہاں دوسرے حافظ صاحب بیٹھتے ہیں اور وہ غلطی بتا لیتے ہیں۔ جب وہ غلطی بتاتے ہیں نا، تب جو حافظ کا دل مصلی پر چھلنی ہوتا ہے، وہ ایک حافظ ہی کو معلوم کہ کتنا خطرناک پریشر آتا ہے اس پر۔ لیکن پھر بھی تراویح کے بعد لوگ مشورے کریں گے اور مجلسیں کریں گے، آج حافظ صاحب کی 3 بھول گئی، آج حافظ صاحب کی 2 بھول گئی، آج حافظ صاحب کی 1 بھول گئی۔ شرم کرنی چاہیے نا، تم پڑھاؤ نا، تم پڑھا لو، سورہ نازیات پڑھا لو، چلو سورہ کویرت پڑھا لو، علم ترا پڑھا لو۔ یہ بوجھ بہت اونچا بوجھ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو اس بوجھ کو اٹھائے گا وہ بوجھل ہوگا یا نہیں، بھاری ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ 2 بھاری مخلوق جنہوں نے میرے احکام کا بوجھ اٹھایا، تم دونوں سدھر جاؤ ورنہ حساب کے لیے میں تمہارے لیے فارغ ہوں گا۔ اے جنات اور انسان کی جماعت، تم لوگ کو یہ لگتا ہے کہ تم لوگ میرے حساب سے بھاگ سکتے ہو؟ میرے حساب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے تو وہ طاقت آزما کر تم دیکھو، میرا حساب کتاب سب پر ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کا منظر ہمارے سامنے کھینچا کہ آگ کی لپٹ اور آگ کا شعلہ تم پر چھوڑا جائے گا، آگ کا تانبا تم پر چھوڑا جائے گا، تانبے کے رنگ کا دھواں تم پر چھوڑا جائے گا، آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا۔ یہ سب دوزخ کا منظر ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہاں پر دوزخ کا منظر ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو دوزخ کے اندر کون سی نعمت؟ تو دراصل یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر تم غلط کام کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ تو غلط کام کرنے پر جو اس کا غلط انجام ہے اس سے آگاہ کرنا ایک نعمت ہے یا نہیں؟ مثلا وہ جو روڈ کے سائنز ہوتے ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی اب سلو گاڑی چلاؤ کیونکہ آگے کا راستہ خراب ہے، تو وہ سائن اپنی جگہ پر نعمت ہے یا نہیں؟ تو اس لیے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نیز یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ سے ڈرایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دوزخ کا تذکرہ آئے گا تو ہم ڈریں گے، کتنی خطرناک جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ جو دوزخ کی آگ ہے نا، اس کو 1000 سال تک اللہ کا حساب 1000 سال تک اس کو جلایا گیا، تو اس دوزخ کی آگ نے سرخ رنگ اختیار کیا۔ پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو یہ دوزخ کی آگ سفید بن گئی، پھر 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا تو یہ دوزخ کی آگ سیاہ بن گئی۔ اب اس کی لپٹ کے اندر کوئی روشنی نہیں۔ یہ دوزخ کی آگ کا عالم کہ اس کے اندر عذاب بھی ہوگا لیکن بالکل گھپ اندھیرا، کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو دنیا کی آگ تم جلاتے ہو نا، یہ دوزخ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لیکن دوزخ کا جو عذاب ہے وہ اس سے 69 گنا زیادہ بڑھ کر ہوگا، کیونکہ نافرمانی بھی انہوں نے اسی طرح کی ہوگی۔ دنیا کے اندر کسی بھی بادشاہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ آگ کا عذاب کسی کو دے۔ اب یہ بمبارڈی ہوتی ہے، یہ سب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، لیکن یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، یہ آگ کا عذاب ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ آگ کا عذاب دینا کسی کے لیے جائز نہیں، آگ کا عذاب فقط اللہ دے سکتا ہے۔ یہ دوزخ کے ذریعے سے اللہ عذاب دے گا لوگوں کو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے ایک بھاری پتھر کی گرنے کی آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہی ہے کس چیز کے گرنے کی آواز تھی؟ اللہ نے 70 سال پہلے جہنم کی تہ کے اندر
پہنچانے کے لیے ایک پتھر کو چھوڑا تھا. آج 70 سال بعد وہ پتھر اس کی تہ تک پہنچائے. یہ اس کے گرنے کی آواز تھی. اللہ نے یہ غیبی معاملہ ان کے سامنے کھول دیا تھا. تو جہنم کی گہرائی ہی جب اتنی خطرناک ہوگی, جہنم کیسی ہوگی؟ زبردست منظر. لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب جب آسمان بن جائے گا تب لوگوں کے لیے جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے. اب یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کے سامنے یہ کرنی ہے کہ آگ کا شعلہ تم پر چھوڑا جائے گا اور تانبے کے رنگ کا دھواں تم پر چھوڑا جائے گا. تو اس کا مطلب جہنم میں. اور دھیان جو ہے نا کہ آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا, اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں. بعض لوگوں نے لال چمڑا دھیان کا ترجمہ کیا ہے کہ اس وقت حرارت کی وجہ سے آسمان بالکل پھٹ جائے گا اور لال نظر آئے گا. یعنی جو ابھی آسمان بلو کلر کا نظر آتا ہے نا, نیلا رنگ جو اس کا ہے نا, یہ نیلا رنگ ختم ہو جائے گا اور یہ سرخ نظر آئے گا. بعض لوگوں نے دھیان کا ترجمہ کیا ہے تیل کی تلچھٹ. یعنی ابھی ماشاءاللہ رمضان آدمی دیکھ سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کھلے میدان میں تیل کو گرم کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر پراٹھے وغیرہ وہ پکاتے ہیں. تو وہ جو تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے نا, اس کو بہت زیادہ اگر گرم کیا جائے, پہلے تو وہ جو ان لوگ کا جو کڑھائی ہوگی وہ بلیک ہوگی تو وہ تیل بھی بلیک نظر آئے گا. لیکن جب وہ بہت زیادہ گرم ہو جائے گا نا تو بلیک رنگ کے ہونے کے باوجود وہ تیل سرخ اور شدید سرخی مائل ہو جائے گا. وہاں پر دھیان سے مراد یہ ہے کہ یہ جو رنگ ہے نا اس تیل کی تلچھٹ کا, آسمان کل قیامت کے دن ایسا ہی ہو جائے گا. اور اس دن کسی انسان اور کسی جنات کو اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, کیونکہ اللہ کو سب معلوم ہوگا نا. اللہ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. نامہ اعمال کے اندر سب لکھا ہوا ہوگا. اللہ سب چیز جانتا ہے تو اللہ کسی کو پوچھے گا نہیں. لیکن بہت سی مرتبہ اللہ پوچھ بھی لے گا, لیکن وہ پوچھے گا اس لیے نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے. اللہ اس لیے پوچھے گا تاکہ اس کی مزید رسوائی اور ذلت ہی ہو. مثلا ایک گنہگار آدمی ہے, سب کو معلوم ہے اس نے کیا کام کیا کہ بھائی اس نے ایک بچے کو مارا, تھپڑ مارا. اب میں سب کے سامنے بولا ہوں, اے کیوں مارا تو نے بچے کو, تھپڑ کائے کو مارا تو نے, ہاتھ کیوں اٹھایا, اس طرح سب کے سامنے میں بولوں, حالانکہ سب نے دیکھا ہے اس کو. تو کیوں؟ تاکہ وہ مزید رسوا اور ذلیل ہو کہ بھائی کیسا آدمی میں کہ بچے کو مارتا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتا ہوں. تو اس طرح اللہ ذلتی میں ڈالنے کے لیے سوال کرے گا. اس دن تو مجرم لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی علامتوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے. بہت سے ایمان والے ہوں گے, ان کا چہرہ سفید ہوگا, وضو کریں گے نا وہ, تو وضو کی وجہ سے اللہ ان کے چہرے کو چمکائے گا. اور مجرم لوگ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چہروں سے ہی پہچان لے گا. تو ان کے پیشانی کے بال پکڑے جائیں گے اور ان کے قدم پکڑے جائیں گے. اللہ اس طرح ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو منظر ہے نا, یہ جہنم کتنا خطرناک, یہ ہے جہنم. اب یہ کوئی آسان مقام ہے, بہت مشکل مقام, لیکن یہ مجرم لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں. ہوگا یہ کہ کل قیامت کے دن دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان یہ چکر لگائیں گے. یہ آخری وضاحت کر لوں اور اپنی بات پوری کر لوں. کریں گے ایسا یہ لوگ کہ دوزخ کے اندر ان کو عذاب ہوگا. عذاب ہوگا, گرمی کا عالم ہوگا. یہ کتنی گرمی ہوتی ہے باہر, آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا, اے سی کا محتاج ہوتا ہے. ابھی تفسیر کرتے کرتے گرمی لگتی ہے, اتنی گرمی آدمی کو لگتی ہے. جب آدمی یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا تو میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ دوزخ کی گرمی کتنی خطرناک. تو وہاں جب آدمی کو گرمی لگے گی اور پیاس لگے گی نا, تو وہاں پر ایک پانی کا حوض ہوگا. وہ پانی کے حوض کے پاس جائے گا پانی پینے کے لیے, لیکن دیکھے گا کہ وہ پانی بالکل گرم کھلتا ہوا ہے اور وہ اس کو پیے گا اس طرح جس طرح ایک پیاسا اونٹ پیتا ہے. پیاسی اتنی زیادہ لگ رہی ہوگی تو وہ کھلتا ہوا پانی بھی پی لے گا, لیکن اس کا نتیجہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کی جو آنٹیں ہوں گی نا وہ کٹ کر باہر آ جائیں گی. اور اسی طرح وہ کرتا رہے گا, یعنی پیے گا پانی, گرم پانی, اس کی آنٹیں سب پھٹ جائیں گی اور اس طرح وہ واپس آئے گا, عذاب جھیلے گا, وہاں جائے گا, اس طرح گردش کے اندر رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم یہ چاہتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ ہو تو نعمتوں کی ناشکری مت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا لمبا قیام کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ تو بخشائے ہوں, آپ کیوں لمبا قیام کرتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی, اے عائشہ کیا میں لمبا قیام کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے ہماری مغفرت کر دی, ہم ایمان والے ہیں. ایمان والوں کے لیے تو حضور کو معراج کی رات خوشخبری نصیب ہوئی تھی کہ جو ایمان کی حالت میں مرتا ہے اللہ ایک نہ ایک دن جنت میں اس کو داخل کرے گا. اگرچہ اگر اس کو سزا جھیلنی ہو تو وہ جہنم میں جائے گا گناہوں کی وجہ سے, لیکن ایک دن جنت میں جائے گا وہ.
اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی، ہم اس نعمت کی حقیقی قدر کریں، کوئی گناہ نہ کرے، گناہ ہو جاوے توبہ کریں۔ دیکھو رمضان کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ گزرا یہ، اب یہ جو آدھا مہینہ باقی ہے نا، یہ اس سے بھی اور زیادہ تیز ہو کر گزر جائے گی۔ چند وقت باقی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم محنت کریں، خوب اللہ کو راضی کریں، ورنہ دیکھیں کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ آئندہ رمضان اس کو حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم اللہ کو منوا لیں اور بدبختی کے انجام سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ گناہ کر کے ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، بے شک مولا کریم ہم نے تیری بڑی بڑی نعمتوں کی ناقدری کی ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا، اگر تو ہمیں اس مہینے کے اندر معاف نہیں کرے گا، اے اللہ ہمارے لیے بدبختی کا انجام طے ہے، متعین ہو چکا ہے۔ اے اللہ جبریل امین کی بد دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ اے اللہ اس کی حقیقی قدر کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ مولا کریم قرآن انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہم تجھ سے عزت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ذلیل ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورا منظر ہو، میدان بھرا ہوا ہو اور ہمارے پیشانی کے بال پکڑے جائیں، ہمارے قدم پکڑے جائیں اور اس طرح ہم کو دوزخ کے آگ کے عذاب کی طرف گھسیٹا جائے۔ اے اللہ کتنا خطرناک منظر ہوگا۔ اس میدان کے اندر انبیاء بھی ہوں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے، ہمارے والدین بھی ہوں گے، بیوی بچے اور دوست بھی ہوں گے، وہ منظر دیکھیں گے، اللہ کتنا غلط لگے گا۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما مولا، اس خطرناک منظر سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا، انبیاء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رکھنا، اور اے اللہ رحمت سے ہم کو ڈھانپ لینا۔ اے اللہ تیرے عذاب سے ہماری پوری حفاظت فرمانا۔ مولا ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہم پئیں اور ہمارے پیٹ کی آنٹیں کٹ کر باہر آ جائے۔ اے اللہ اس سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ کھانے کے اندر نمک کم ہوتا ہے، اس کا احساس ہم کو ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم زقوم کا درخت اور اتنا خطرناک انجام نہیں حاصل کر سکتے، ہم اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، مولا کریم کامیابی کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ ہم جہاں بھی ہمارے ہاتھ ڈالیں اے اللہ وہاں پر ہمیں کامیابی نظر آئے، ناکامیابی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں دھندا کرتے ہیں، اے اللہ وہ پورا دن دکان کھول کر بیٹھے رہتے ہیں لیکن ان کو کوئی اناج روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ اے اللہ ایسے لوگوں کے جیب بھر دے، ایسے لوگوں کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ اگر نیک لوگ ہی تیرا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اے اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ اگر تیرے در ہی سے ہم کو اس طرح باہر نکالا گیا تو مولا ہم کہاں جائیں گے؟ مولا ہماری جھولیاں بھر دے، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، ہمارے بھی اولاد ہیں۔ اے اللہ حلال طیب روزی سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ مولا طاقت قوت سے نواز، تندرستی سے نواز، بیماری کمزوری زور سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ ہر طرح کے خیر سے ہم کو سرفراز فرما، شر سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔